یہ فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور یہودی پیچھے پڑ گئے ان تمام منتروں کے اور جادوؤں کے، تتلو الشیاطین، جس کو شیاطین جنات پڑھا کرتے تھے۔ کس کے زمانے میں؟ علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ بادشاہت میں۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی پر جادو کرنا در حقیقت ایک کفری عمل ہے، بعض صورتوں میں اس کی شکل کفر کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی سلیمان علیہ السلام جو تمہیں دکھاتے ہیں وہ کوئی جادو نہیں ہے کہ ہم اس کو کفر کہیں۔ ولیکن الشیاطین کفروا، کفر تو شیاطین نے کیا، یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور ہاروت اور ماروت دو فرشتے اللہ نے اتارے تھے ان کی آزمائش کے لیے، انہوں نے جو ان کو جادو کا علم سکھایا، یہ یہودی اس کے پیچھے بھی پڑ گئے۔ تو پہلے ہم یہ جادو کی ذرا تعریف سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ جادو اصل ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں تو اب یہ بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے کہ لوگوں کو ایک قسم کا، یعنی جادو جس طرح کینسر ایک بیماری ہے نا، جادو کی بھی ایک لوگوں نے ایک قسم کی بیماری بنا دی ہے کہ جس کا کوئی کاروبار نہیں چلتا بولے جادو ہو گیا، جس کا رشتہ نہیں چلتا اس کے اوپر تعویذ کر دیا، اس کے اوپر جادو ہو گیا۔ تو اس کو آپ پہلے حقیقت میں سمجھیں کہ یہ ہے کیا، جادو کہتے کس کو ہے۔ علماء اہل لغت نے لکھا ہے کہ لغوی اعتبار سے جادو اس عمل کو کہتے ہیں یا اس اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب معلوم نہ ہو، سبب ہو تو صحیح لیکن چھپا ہوا۔ جیسے ہم چھوٹے تھے مدرسے کے اندر نا، تو ہمارا ایک ساتھی تھا، اس کو رات کو دیر تک پڑھنے کی عادت تھی۔ آپ اس طرح کی ویڈیوز زمانے میں تو عام ہے، لیکن ہم نے جو کیا لوگوں کے ساتھ، تو اس میں یہ ہوتا کہ اس سامنے ڈیسک پہ ہم نے ایک پتلا سا دھاگا باندھ دیا، اور رات کو 1 بج رہا تھا، وہ مطالعے میں مصروف تھا، تو ہم اٹھ کے چلے گئے دھاگا باندھ کے ڈیسک پہ، اور اس کے سامنے ڈیسک رکھا ہوا ہے۔ اور جب تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ سب چلے گئے، وہ پڑھنے میں مصروف ہے، اچانک ہم نے دھاگا کھینچا تو ڈیسک تھوڑا ہلا، تو وہ ڈر گیا، یہ کیا ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا، ایسا ہم لوگ بھی کرتے ہیں، بہت سارے زمانے میں لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ تو اب اس کی جو حرکت کا اثر ہے، وہ اثر تو ہوا، لیکن ہوا کیسے؟ یہ ایک مخفی چیز ہے۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں لغت کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں جادو، یعنی ایسی حرکت یا ایسا اثر جس کا سبب ظاہر نہ ہو، سبب ہو تو صحیح ظاہر نہ ہو، اس کو کہتے ہیں جادو۔ اور معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کوئی سبب ہی نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی مردے کو زندہ کرتے تو وہ کوئی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے کہ یوں کر لو یا یوں کر لیا یا کوئی مسالہ لگا دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس وہ اللہ کو کہتے اٹھ جاؤ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاتے۔ اور کسی کو مادر ذات کو جو آنکھ آ جاتی تھی تو اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتے تھے، بس کہ اللہ کے حکم سے صحیح ہو جاؤ، وہ صحیح ہو جاتے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ معجزے کے اندر کوئی سبب نہیں ہوتا، یہی سب سے بڑا فرق ہے جادو میں اور معجزے میں، کہ جادو کے اندر سبب ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے، اور معجزے کے اندر کوئی سبب ہی نہیں ہوتا، وہ براہ راست اللہ کے حکم سے وہ عمل ہوتا ہے۔ اس لیے معجزہ کسی پیغمبر کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر جب چاہے معجزہ کر کے دکھا دے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اگر اللہ اجازت دیتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے تو وہ صادر ہو جاتا ہے، اگر نہیں دیتا تو صادر نہیں ہوتا۔ اس لیے بے شمار پیغمبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، لیکن بہت سارے پیغمبر جیسے زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ آسمان پر نہیں اٹھ سکے اپنی جان بچانے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہی نہیں کیا۔ تو معجزے میں یا کرامت جو بزرگوں کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے، اس کے اندر انسان کا کوئی ظاہری سبب اور اثر ہوتا ہی نہیں ہے، وہ براہ راست اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اسی سے ہوتا ہے۔ اور جو جادو اور دیگر چیزیں ہیں ان کے اندر اسباب ہوتے ہیں، اگر اسباب ظاہر ہو تو انسان کو کوئی تعجب نہیں ہوتا، کوئی جادو نہیں ہوتا، لیکن اسباب چھپے ہوئے ہوں تو انسان متعجب ہوتا ہے، اور بعض دفعہ پھر وہ جادو کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارے زمانے میں جو اس قسم کے جادو وغیرہ کیے جاتے ہیں، جس کو لوگ میجک کہتے ہیں، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ لغوی اعتبار سے ایک جادو کہا جاتا ہے اس کو، کہ لوگ ایسی ٹرک کرتے ہیں کہ کسی کو نظر نہیں آتا کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ رومال کے اندر سے کبوتر نکالے تو بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن آج تک ہمیں پتہ نہیں کہ وہ رومال سے کبوتر نکلتا ہے کیسے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ کوئی نیا کبوتر ایسے غیب سے نہیں لا رہا، وہ اس نے کہیں کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح کے عمل کو جو آپ ہاتھ کی صفائی کے ذریعے سے دکھاتے ہیں، یا مسپرزم ہوتا ہے، یا قوت خیالیہ پر قبضہ ہوتا ہے، یہ ایک علوم ہے۔ یہ علوم حاصل کرنا اگر کسی کو نقصان نہ ہو، انٹرٹینمنٹ کے لیے ہو، کسی کو ویسے خوش کرنے کے لیے، بچوں کو دکھانے کے لیے ہو، تو یہ جائزے کر سکتے ہیں۔ لیکن جس کو کفر کہا گیا یہاں پر، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ شیطان کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وہ کون سا جادو ہے کہ جس کو شریعت کی اصطلاح میں جادو کہا جاتا ہے؟ یہ تو لغت کے اعتبار سے جادو تھا۔ شریعت کی اصطلاح میں جادو ایسے ناپاک یا نجس یا گندے کام کرنا
یا پھر ایسے ایک شرکیہ کلمات اور منتر پڑھنا جس کو پڑھ کر یا اس کام کو کر کر شیاطین کو خوش کر کے ان سے کوئی کام کرایا جائے. یہ ہوتا ہے جادو جس کو شریعت کفر کہتی ہے. یہ جو بڑے بڑے جادوگر ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کے شیاطین کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں. اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے جس طرح فرشتے رکھے نا، اس طرح ایک خفیہ مخلوق اور بھی ہے جس کو شیاطین کہا جاتا ہے. تو وہ شیاطین کے ساتھ ان کے خفیہ معاہدے ہوتے ہیں. وہ معاہدے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم تمہیں خوش کریں گے، اس کے نتیجے میں تم ہمارے کچھ کام کر دینا. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. اب وہ شیاطین کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ تمام بڑی بڑی کتب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو سب سے بڑا جادوگر وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ گندا کام کرتا ہے، وہ سب سے بڑا جادوگر بن جاتا ہے. دیکھیں ان کے اعمال میں کیا کیا لکھا گیا ہے. ایک لکھا ہے کہ یہ جادوگر اپنے پاؤں پر قرآن باندھ کر اور پھر بیت الخلاء میں جاتے ہیں. اور یہ اتنا غلیظ عمل اس لیے کرتے ہیں تاکہ شیطان ہمیں دیکھ کے ہم سے خوش ہو اور پھر وہ ہمارا کوئی کام ہم اس کو کہیں تو ہمارے کام میں کچھ مدد کر سکے. یہ آگے تفصیلات میں پوری بتاؤں گا کہ یہ جادو کے اثرات آخر کس حد تک ہوتے ہیں. یعنی کوئی ایسی طاقت تو نہیں ہے کہ جب بھی جادو کیا تو ہو جائے گا. یہ بھی آپ کو آگے بتاؤں. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ جادوگر اپنے پاؤں کے نیچے قرآن کی آیات لکھتے ہیں اور پھر نجس جگہوں پر گھومتے ہیں تاکہ وہ شیطان خوش ہو اس عمل سے. یا پھر بعض دفعہ ایسے شرکیہ کلمات جس میں شیاطین اور جنات سے مدد مانگی جاتی ہے اور ان کو خدا کا درجہ دیا جاتا ہے، ایسے پڑھ کر تاکہ جنات خوش ہو جائے اور پھر وہ آپ کی مدد کریں. اور جنات چونکہ ایک مخفی چیز ہے، جب اس کے اثرات پھر کسی انسان پر ہوتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے مجھ پہ جادو ہو گیا، حالانکہ وہ ایک مخلوق ہے، موجود ہے جو اس کے اوپر اثر ڈالتی ہے. لیکن چونکہ وہ بظاہر چھپی ہوئی ہے اس لیے لوگ کہتے ہیں ہم پر کیا ہو گیا؟ جادو ہو گیا. اسی طریقے سے یہ جو بڑے بڑے جادوگر ہیں یہ چھوٹے بچوں کو قتل کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کی کافی عرصے سے یہ ہمارے پنجاب اور دوسرے علاقوں میں اس طرح کے واقعات بہت سارے. جعلی عامل کسی آدمی کو قتل کر دیا، کسی بچے کو قتل کر دیا، اپنی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ زنا کر کے ان کو قتل کر دیتے. یعنی ان کا یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ غلیظ کام کرے گا نا، سب سے زیادہ غلیظ کام کرے گا، اسی کو جو ہے وہ اس کی مدد کرتے ہیں شیاطین. اور اس کام کرنے کے لیے وہ غلیظ ترین کام کرنے کے لیے وہ شیاطین سے معاہدے کرتے ہیں. اس عمل کو شریعت نے جو ہے وہ جادو قرار دیا جس کو کفر بھی کہا جاتا ہے، شرک بھی کہا جاتا ہے، اور جس کی سزا شریعت میں صرف اور صرف قتل رکھی گئی. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام عاملین جتنے تھے جو ان کے کام کرتے تھے، عمال، یہ والے عاملین نہیں جو ہمارے یہاں گھومتے ہیں کالا جادو سفید جادو جو کرتے ہیں، یہ عاملین مطلب گورنر جو تھے ان کو لکھا تھا کہ تمہارے علاقے کے اندر جتنے جادوگر ہیں سب کو قتل کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے قتل کرنے کا حکم ہے شریعت کے اندر. لہٰذا یہ سب ان کا جتنا بھی عمل ہوتا ہے یہ کفر ہے. جو آدمی اس طرح کے جادو کے اندر داخل ہوتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. لازمی بات ہے، اتنے غلیظ ترین کام کرتا ہے تو اسلام سے ویسے وہ نکل جاتا ہے، لہٰذا وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. پھر ایسے آدمی کو قتل کیا جاتا ہے. لہٰذا ایسے جادوگر کے پاس بھی اگر کوئی جاتا ہے تو وہ آدمی بھی اپنے ایمان کو کھونے کا اس کا بڑا احتمال ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ جادو جو ہے اس کو کفر فرمایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام اس طرح کی طاقتیں وہ جنات سے کام کراتے تھے، لیکن یہ کام نہیں کرتے تھے کہ وہ کوئی غلیظ چیز کو کرتے تھے پھر ان سے کام کرواتے تھے. نہیں، وہ اپنے اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا کر دی تھی کہ سارے جنات ان کے قبضے میں تھے. یہ خدا کی طرف سے ایک معجزہ تھا، اس کے پیچھے کوئی غلط کام نہیں تھا. جس طرح یہ ہمارے عاملین کرتے ہیں کہ وہ پورا سال وہ نہیں نہاتے، گندگی اور نجاست کے اندر اپنے آپ کو رکھتے ہیں، ہمیشہ حالت جنابت میں رہتے ہیں، کبھی وہ آپ کو پاکیزگی کی حالت میں نہیں ملیں گے. کہ وہ جتنا گندا رہیں گے اتنا ان کا جادو اثر کرے گا. اس کو شریعت نے جادو کہا، اور یہ جادو جو ہے یہ شریعت میں منع ہے. باقی اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ میجک کر کے دکھاتے ہیں اس کو لوگ ویسے لغوی اعتبار سے لوگ مجازن جادو کر دیتے ہیں، لیکن وہ شریعت کی اصطلاح میں وہ جادو شمار نہیں ہوتا. اس قسم کا جادو شریعت میں اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا، اور ایسے جادوگروں کو شریعت کے اعتبار سے ان کو قتل کرنے کا حکم. باقی یہ سوال رہتا ہے کہ جو انسان جادو کرتا ہے کہ جادو کا اثر ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. تو یاد رکھیں اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض مرتبہ جادو کا اثر ہو بھی جاتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ جادو کر دیا تو بس ہو گیا اثر، یہ بالکل غلط ہے. یعنی ایک آدمی، یعنی اگر اس کو میں یوں کہوں کہ ایک آدمی اگر 1000 دفعہ کسی پر جادو کرے گا نا تو وہ جس سطح کا جادو کرنا چاہتا ہوگا نا 1000 دفعہ میں سے ایک دفعہ ہوگا اور وہ بالکل معمولی سا ہوگا. اتنا چھوٹا سا اختیار ہے جس کو لوگوں نے اتنا بڑا بنا کر پیش کیا ہے. اتنا معمولی سا اختیار اللہ پاک نے یہ جادوگروں کو دیا ہے کہ جو جادو کرتے ہیں وہ جنات کے ذریعے سے وہ مدد حاصل کرتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں سوچا کریں
کہ جادوگر جب بھی جادو کرے گا تو وہ اثر دکھائے گا، کیونکہ یہ طاقت تو صرف خدا کے پاس ہے کہ وہ جب بھی جو چاہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ جادوگر جو ہے وہ ایسا کبھی بھی ایسی اپنے اندر کوئی صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ جب بھی کسی پر اثر انداز ہونا چاہے تو جب چاہے جیسا چاہے، اس کا کاروبار ختم کرنا چاہے ختم کر دے، میاں بیوی کی جدائی کرنا چاہے کر دے، رشتہ داروں کو لڑانا چاہے لڑا دے، اس کی زندگی برباد کرنا چاہے کر دے، اس کو بیمار کرنا چاہے کر دے۔ ایسا کوئی اختیار کسی جادوگر کے پاس نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کے پاس اتنے بڑے بڑے اختیارات ہیں، اس کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، کسی ایک کو بھی تھوڑا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے الا باذن اللہ، مگر اللہ اگر اجازت اس کو دے دے تو جس سطح کی اجازت دیں گے تو اتنا سا وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل نہیں، کچھ نہ کچھ اس کا اثر چلتا ہے۔ اس لیے شریعت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا صبح کی دعائیں اور شام کی دعاؤں، اس لیے اس کا اہتمام کرو کہ یہ بیمار ہونے سے پہلے ہی سارے علاج ہیں۔ جس طرح انسان علاج کرتا ہے نا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچاتے ہیں جو انسان کو بیمار کر سکتی ہیں، تو یہ ایک علاج کا طریقہ ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، حفاظت کی جتنی دعائیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب، یہ ساری پڑھیں تو اللہ پاک بچائے گا ان تمام چیزوں سے۔ بھلے وہ 1000 دفعہ آپ پر جادو کرے، کچھ بھی اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے وہ بالکل برحق ہے، اس میں اللہ نے فرما دیا یہ کرو گے تو یہ اپنا اثر دکھائے گا، لیکن اس کے پاس جو ہے اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے جو دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو وہ بیماری سے پہلے سے ہی بچ جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی پر اگر کسی نے کوئی جادو کر دیا، اس کے اوپر تھوڑا سا اثر ہو گیا تو بس اب لا علاج ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی قرآن اور حدیث کے اندر ہمیں چیزیں ملتی ہیں جو ان کے اوپر پڑھی جائے تو وہ خود بخود صحیح ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری اور دیگر روایتوں کے اندر بڑی تفصیل سے یہ روایت آئی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ لبید بن عاصم، میرے خیال سے یہ نام تھا، اس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر کیا ہوا تھا؟ دین کے اعتبار سے کوئی دعوت تبلیغ کے اعتبار سے کوئی اثر نہیں ہوا، دنیا کے اعتبار سے اتنا صرف آپ پر اثر ہوا اس کا، جو روایت میں آتا ہے کہ آپ کو یہ کبھی لگتا تھا کہ میں اپنی فلانی بیوی کے گھر گیا ہوں حالانکہ آپ نہیں گئے ہوتے تھے، یا کبھی یہ لگتا تھا کہ میں نہیں گیا حالانکہ آپ وہاں گئے ہوتے تھے، تو پوچھتے تھے کہ میں آیا تھا، ہاں آپ تو آئے تھے، اچھا مجھے یاد نہیں رہا۔ اس طرح کا اثر ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ پاک نے خواب میں دکھایا کہ آپ سو رہے ہیں، آپ کے پاؤں کی طرف ایک فرشتہ ہے اور ایک آپ کے سر کی طرف کھڑا ہے، اور اس کے بعد ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ ما بہذا الرجل، اس آدمی کو کیا ہوا؟ تو وہ دوسرا فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ اس کے اوپر جادو کر دیا کسی نے۔ تو پوچھتے ہیں کہ کیا جادو کس نے کیا؟ تو نام بتا کہ لبید بن عاصم نے جادو کیا۔ اچھا وہ کیسے کیا؟ کس چیز کے ذریعے سے کیا؟ تو انہوں نے بولا کہ اس کے بال اور اس کی کنگھی کے ذریعے سے اس کو جادو کیا گیا ہے۔ تو وہ پھر وہ بال اور کنگھی کہاں رکھی گئی ہیں؟ اب وہ پوری روایت کے اندر ہے، اب اللہ کے رسول خود سن رہے ہیں سارا، تو وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ اپنا وہ ایک جو کنواں ہے، ایک جگہ کا نام بتایا، اس کنویں کے اندر ایک چٹان کے نیچے وہ چھپا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور بھی صحابہ کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچے، اور پھر وہاں سے وہ کنگھی نکالی جس کے اندر گرہ لگی ہوئی تھی بالوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ بال بڑے ہوا کرتے تھے، بالوں کی گرہ لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے قرآن کی یہ 2 سورت معوذتین، جس کو ہم کہتے ہیں نا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کی 11 آیتیں ٹوٹل، اور اس کنگھی کے اندر جو گرہ لگی ہوئی تھی وہ بھی 11 تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے نے یہ مطلب حضرت جبرائیل آیت لے کر آئے، یہ 2 سورتیں لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرہ کھولتے تھے اور ایک آیت پڑھتے تھے قل اعوذ برب الفلق، پھر دوسری گرہ کھولتے تھے من شر ما خلق۔ اس طرح کیسے کرتے کرتے 11 گرہ کھولی، اور 11 گرہ کھولنے کے بعد اور یہ سورت بھی دونوں مکمل ہو گئی۔ تو ہمارے پاس کیا ہے، اگر کوئی مصاب ہو، کوئی کسی کو یہ ہو بھی تکلیف، تو کوئی یہ ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کے اوپر تو باقاعدہ 2 سورتیں اتری ہیں۔ تو آپ اور ہم اس کی اگر پابندی کریں کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اگر ہو بھی گیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس کا علاج قرآن میں موجود ہے، اور بالخصوص ہمارے شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب تو اب پلے اسٹور پہ بھی مل جائے گی آپ کو۔ اب وہاں لکھے منزل لکھے، پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرے، جس کو پڑھنا آتا ہے قرآن شریف وہ آرام سے اس کو پڑھتا رہے، گھر میں عورت بھی پڑھے مرد بھی پڑھے، اور اپنے اوپر بھی دم کرے، پانی میں ڈال کر سب کو پلا دے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جادو اگر کسی پر کیا جائے، کیونکہ ہمارے یہاں افراد و تفرید ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جادو کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل منفی کر دیتے، ایسا بھی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہوتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہر چیز کو جادو سمجھتے ہیں، کچھ مجھ پر کچھ ہو گیا،
بچہ ایک دفعہ بیمار ہوا، اس کو ڈاکٹر کے پاس صحیح ہو گیا، پھر بیمار ہوا، پھر ڈاکٹر 3 دفعہ بیمار ہوا نا، بس عقیدہ خراب ہو گیا کہ ہم پر کسی نے کچھ کر دیا۔ کسی کا کاروبار اگر 1 ہفتہ نہیں چلا تو سمجھو اس کی عقیدہ لرزنا، صرف ایک آدمی کے کہنے کی دیر ہے، تمہارے کاروبار کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا، پھر آپ اس کا عقیدہ دیکھو وہ اسی وقت لڑک جائے گا۔ تو بھائی کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ تم میں سے ساری دنیا کے انسان اور جنات اگر وہ جمع ہو جائے، وہ فرمایا کہ لا ينفعوک بشیء الا قد کتب اللہ لک، وہ کسی کو بھی نفع نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا، اور فرمایا کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے اس کے جو ہے خلاف لکھ دیا کہ یہ اس کو نقصان پہنچا۔ باقی انسان کے ساری دنیا، یہ ایک جادوگر نہیں، ساری دنیا کے انسان مل جائے کسی کو فائدہ اور نقصان پہنچانے کے، وہ با اختیار نہیں ہے، ان کے پاس کلی اختیار نہیں کہ کسی کو نقصان پہنچائے کسی کو فائدہ پہنچا سکے۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ مسبب الاسباب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، زار نقصان دینے والا اور نافع نفع دینے والا وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہی بتایا گیا ہمارے کو اس درس کے اندر۔ لہٰذا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا، اس کا اثر ہوا، وہ بالکل معمولی سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار پیغمبر پر کیسے جادو ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، یار وہ تو اللہ کے پیغمبر ہے، اس پر کیسا ہو سکتا ہے؟ بھائی علماء نے لکھا کہ جادو کی مثال بالکل ایسے جیسے کوئی بیماری کسی کو ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، بخار ہو جائے، تو جس طرح پیغمبر کو بخار ہوتا ہے، اللہ کے رسولوں کو بخار ہوا نہیں ہوا، تو کوئی یہ سوچے یار یہ تو اللہ کے آخری پیغمبر ہے، ان کو بخار کا اثر کیسے ہو گیا؟ تو جس طرح اس کو بخار کا اثر ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں چوٹ لگی، خون نکلا، تکلیف ہوئی، اس کا ایک جیسا انسان کو اثر ہوتا ہے تو اسی طرح جادو کا اثر بھی پیغمبر پر ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس سے پیغمبر کی جو دینی امور ہیں اس پر کبھی کوئی اثر نہیں پڑتا، نہیں تو نبوت کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ اس پر دنیا کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کسی معاملے میں وہ اس کوئی اثر ہو، ظاہر ہو جائے تو ہو جائے، لیکن دینی معاملات میں اس پر کبھی کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اس لیے اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب فرعون نے وہ 70 جادوگر جمع کیے تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کو ہراؤں، اور پوری دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے ان سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ موسیٰ جو تم دکھاتے ہو معجزہ نہیں ہے، جادو ہے، تم ایک جادوگر ہو، میں 70 جادوگر جمع کروں گا۔ اور پھر اس کو اکٹھا کیا، اور پتہ ہے آپ کو پھر پورا واقعہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ بھائی ان کو کہا کہ عصا وہ ڈالو، اپنی رسیاں انہوں نے ڈالی، تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں، وہ چونکہ رسیاں سانپ بن گئے تھے، اس کو دیکھ کر ان کو ایسا لگا کہ شاید یہ سانپ بن گئے، تو ان کے دل میں تھوڑا سا خوف پیدا ہوا۔ لازمی بات ہے سانپ اگر انسان کے سامنے آ جائے تو وہ خوف، تو ان کو ایسا خیال ہوا جیسے یہ سانپ ہے، ان کو خوف پیدا ہوا، تو اللہ نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ ڈرو رہے، انک انت الاعلی، تم بلند ہو، تم ہی جیت کے رہو گے، یہ تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ حکم ہمیں بھی ہے کہ بھئی تم کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی جادوگر کا کسی کو اگر پتہ چل جائے تو پھر آپ دیکھو، سمجھو کہ اس کا ایمان خراب ہو گیا، اس کی رات کی نیندیں حرام ہو گئی۔ تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، اگر کسی جادوگر کا پتہ چل جائے نا کہ بھئی فلاں نے اور کہ گھر پہ جادو ہو گیا، تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ طاقتور نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو کا ایک اثر ظاہر ہوا، لیکن اللہ نے ان کو بتایا کہ اس سے ڈرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا اثر ظاہر ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ظاہر ہونا، یہ بتاتا ہے کہ جادو اپنا اثر رکھتا ہے، لیکن کتنا رکھتا ہے اس کے بارے میں بڑے واضح طور پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دیکھیں کسی چیز کے اسباب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسباب قویہ، سب سے قوی سبب، جیسے مثال کے طور پر مجھے پیاس لگی نا، میں نے پانی پیا تو میری پیاس بجھ گئی، یہ سب کو پتہ ہے کہ جب بھی پیاس لگے پانی پیو، پیاس بجھ جاتی ہے، قوی سبب ہے۔ پیاس ختم کرنے کا سبب پانی پینا، یہ قوی سبب ہے، جب بھی آپ پانی پیو گے آپ کی پیاس بجھ جائے گی۔ بھوک لگے روٹی کھاؤ، جب بھی روٹی کھاؤ گے آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں بھوک روٹی کے ذریعے، روٹی وہ سبب ہے جو ہماری بھوک مٹاتا ہے، یہ ایک قوی سبب ہے، سب کو پتہ ایسا ہوتا ہے۔ بعض انہوں نے کہا کہ بعض اسباب وہ ہوتے ہیں جو اسباب ظن غالب کے درجے میں ہوتے ہیں، یعنی اس سبب کو اختیار کرو تو اکثر و بیشتر کام ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کو تیز بخار، آپ 2 پیناڈول گولیاں اس کو دیں تو عموماً اس کا ٹیمپریچر نیچے آ جاتا ہے، تو عموماً ایسا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کتنی بھی دوائیاں کھلاؤ ٹیمپریچر نیچے ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دوائی یہ کسی بیماری کو ختم کرنے کا ایک سبب ہے، لیکن یہ ظن غالب کے درجے میں کہ اکثر اس سے بیماری ختم ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی نہیں بھی ہوتی۔ اور فرمایا کہ بعض اسباب وہ ہوتے ہیں جو اسباب ضعیفہ ہوتے ہیں، یعنی اس کو کرو 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 لیکن اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یہ جادوئی اسباب ضعیفہ میں سے۔
آپ پر کوئی 1000 دفعہ جادو کرے گا تو 1000 دفعہ 2000 دفعہ کرنے کے بعد تھوڑا سا اثر ظاہر ہوگا. فرمایا یہ ہے جادو کی حقیقت. یہ اس سے زیادہ اپنا اثر کسی پر نہیں دکھاتا، لیکن لوگوں نے اس کو اتنا اوپر چڑھا کے رکھا ہوا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے جادوگر نے ادھر اپنی تسبیح اٹھائی اور منتر پڑھنا شروع کیا، ادھر بندہ تڑپنا شروع ہو جائے گا. بھائی یہ خدائی طاقت ہے، یہ کسی انسان کے پاس نہیں ہے کہ وہ کسی کے اندر اتنا اپنا اثر ڈال سکے. اگر ایسا ہوتا تو بھائی ہم ساری دنیا کے مسلمان مل جاتے ہیں، 5 ارب روپے کسی عامل کو دے دیتے. اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن وہ نیتن یاہو ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مروا دیتے ہیں تو مر جائے گا بھائی وہ، یا کوئی بیماری اس کو لگوا دیتے ہیں، یا کوئی خارج کی بیماری لگا سکتے ہیں نا. جادوگر اتنا تو کر ہی سکتا، مار نہیں سکتا، تو خارج کی بیماری لگا دے اس کو. بھائی ایسا نہیں ہوتا، سمجھے آپ؟ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے پیسے دے دیا تو اس نے جادو کرا دیا. ہمارے یہاں یہ عورتوں نے تو اتنا ماحول خراب کیا ہوا ہے کہ جس کی حد نہیں. وہ جو فرعون تھا نا، وہ ہمارے آج کی عورتوں سے زیادہ مضبوط تھا اس اعتبار سے کہ فرعون پوری دنیا سے 70 جادوگر اس نے جمع کیے، اور ہائی فائی قسم کے جادوگر اس نے جمع کیے، اور پھر ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا کیا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مقابلے میں جب اپنا عصا ڈالا اور وہ بڑا سانپ بنا اور ان جادوگر کے سارے سانپوں کو کھا گیا، تو وہ سمجھ گئے کہ بھائی یہ جو موسیٰ کے پاس ہے نا وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، لہذا ہمارے پاس جادو ہے تو اس کے پاس معجزہ ہے، لہذا وہ مسلمان ہو گئے. ایسا ہی ہے نا قرآن میں، وہ مسلمان ہو گئے. تو پھر جب فرعون نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ جو ہے یہ تو سارے مسلمان ہو گئے اور یہ سب اس کی پارٹی میں چلے گئے، تو اس کو غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے کر آئے، یعنی تو میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان لا سکتے ہو؟ اور پھر اس کو دھمکی دی کہ یہ جو موسیٰ ہے نا یہ تمہارا استاد ہے، تم اس کے شاگرد ہو، لہذا تم سب اس کی پارٹی کے ہو. اور پھر حکم دیا کہ ان سب کو پکڑو اور ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹو. ایسا ہی ہے نا قرآن میں. تو ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ کے اور ان 70 کے 70 کو سولی پر لٹکا دیا. تو کسی نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی جادوگر نے اس کو کہا ہو کہ تم اگر ہمارے قریب بھی آئے نا فرعون تو ہم تمہیں بھسم کر دیں گے. جادوگر یہی کام کرتے ہیں نا، تو کرنا چاہیے. لیکن فرعون کا ایمان، یعنی فرعون کے اس بارے میں اتنا واضح نظریہ تھا کہ یہ سب بکواس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے جادوگروں کو جس کو اپنے بچانے کے لیے لایا تھا انہیں کو پکڑ کر لٹکا دیا، اور وہ 70 کے 70 جادوگر اس کو کچھ بھی نہیں کر سکے. ایسا ہی ہے نا، حالانکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ جب بھی وہ کچھ بھی کرنا چاہیں کسی کو تو اس کو بالکل یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اگر بالکل یہ نقصان پہنچا سکتے تو فرعون کو، جیسے مثال دے، فرعون کو خارش لگا دیتے کہ اتنی تو بیماری ڈال ہی دیتے اس کو. تو بھائی جادوگر سے کہ اندر اللہ پاک نے جادو کا اثر رکھا ہے، لیکن اس کو بالکلیہ اختیار نہیں دیا کہ تم جس کو چاہو جس وقت چاہو بیمار کر دو، اس کو مار دو، اس کو برباد کر دو، اس کا کاروبار ختم کر دو. ایسا ہی ہے نا. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ پہلے ہمارے سے دیں رہا کرتے تھے جوہر موڑ پہ، پھر اللہ نے ان کو تھوڑی فراوانی دی تو یہاں سے وہ شفٹ ہو گئے ادھر ڈیفینس میں. تو کافی عرصے کے بعد 1-2 سال کے بعد ان کی اہلیہ کا، کیونکہ ہمارے پڑوسی تھے، تو ان کی اہلیہ کا مجھے فون آیا. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ہم بڑے مسئلہ ہمارے لیے کھڑا ہو. کیا ہوا بھائی؟ تو کہنے لگا کہ بے اللہ نے ہمیں کچھ مال عطا کیا تو لوگ اب ہم سے حسد کرنا شروع ہو گئے. تو حسد کی وجہ سے میں نے بولا تو پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا بس وہ ہمارے گھر میں جو ہے نا اب لوگوں نے جادو کرنا شروع کر دیا. میں نے اس کو بولا کہ آپ کا وہم ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی میں اپنے عامل سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ ان چیزوں میں مجھے اتنا شوق ذوق نہیں ہے. تو ہمارے ایک دوست ہیں، تو میں نے اس سے ذکر کیا. میں نے بولا یار یہ ایک عورت ہے، عورتوں کا پتہ ہے آپ کو، وہ تو وہمیات کا شکار ہوتی ہے، ہر چیز کا وہم ہوتا ہے ان کو سارا دن، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو میں نے اس کو بولا کہ اس طرح، تو اس نے بولا کچھ نہیں ہے، تو عورتوں کا وہم ہوتا ہے، جانے دو اس کو. 2 دن کے بعد ان کا پھر فون آ گیا کہ وہ آپ نے اپنے عامل کو بتایا، اس نے کچھ وہ کہتے ہیں نا وہ حساب کتاب نکالا نہیں نکالا. تو میں نے بولا بھائی حساب کتاب نکالا، آپ تو بالکل کلیئر ہیں، آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ویسے ہی میں نے اس کو کہہ دیا. اس نے بولا نہیں بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بولا ہوتا کیا آپ کے گھر میں؟ انہوں نے بولا بھائی کبھی میں پلیٹ لا رہی ہوں، میرے ہاتھ سے پلیٹ نکل گئی، پلیٹ ٹوٹ گئی. اور کبھی ابھی پنکھا بنوایا تھا، پھر پنکھا خراب ہو گیا. ابھی فریج بنوایا تھا، نیا فریج لیا تھا، وہ خراب ہو گیا. تو میں نے اس کو بولا بھائی یہ چیز ساری چیزیں تو ہم سب کے ساتھ ہوتی ہیں. گھر پہ آپ 1 درجن گلاس لاؤ تو گھر میں اگر چھوٹا بچہ ہو تو آپ 1 مہینے کے بعد آپ کو بیگم کہیں گی بھائی گلاس ختم ہو گئے پھر لے کر آ جاؤ. تو اس کا مطلب ہے ہمارے گھر میں سارے دن جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے تعویذیں ڈلی ہوئی ہیں. فریج تو ہمارے بھی خراب ہوتے ہیں. تو آپ کو بھائی کسی عامل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی الیکٹریشین کی ضرورت ہے جو آپ کی ان تمام چیزوں کو بنا کر دے. تو یہ عورتوں کا وہم ہوتا ہے، اور اس میں مرد کا مضبوط. پھر ان کے شوہر کا مجھے فون آیا، مجھے کہا کہ مفتی صاحب میرا جینا حرام کر دیا اس عورت نے. گھر میں تھوڑا سا پہلے مسئلہ ہوتا تھا تو معمولی ہاتھ بچے کو چوٹ لگ گئی، اوہو بس وہ یہ فلانے نے کر دیا، یہ فلانے نے کر دیا. یہ اتنی گندی بیماری ہے
اتنی گندی بیماری ہے کہ اس سے انسان وہم میں چلے جاتا ہے. دنیا کی ہر بیماری کا علاج ہے، وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. تو انسان جب وہم میں چلا جاتا ہے وہاں سے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پھر انسان کی زندگی برباد ہو گئی. اس لیے اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو یا کسی کو بھی یہ سمجھا کے رکھو کہ بھائی یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب بکواس ہے. مجھ پر تعویذ کر دی، اور ہم لوگ شادی میں جاتے ہیں نا، ہمارے گاؤں دیہاتوں میں زیادہ ہوتا ہے نا تعویذ، بھائی اس پہ کچھ پڑھ دو یہ، تاکہ یہ اپنے شوہر جو ہے نا یہ اپنی بیوی کے ہاتھ میں آ جائے. تو پھر وہ مردوں کو سمجھا کے بیٹھتے کوئی میٹھی چیز نہیں کھانی، اور تم نے میٹھی چیز کھا لی نا تو یہ تم اپنی بیوی کے ہاتھ میں آ جاؤ گے. یہ کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں بھائی مجھے لا کے تو مٹھائی کے ڈبے سارے دم پڑ کے دو، میں تمہیں سارے کھا کے دکھاتا ہوں. یہ آپ دیکھو اللہ نے قرآن میں ایک آیت اتاری ہے، سورہ جن کے اندر آیت ہے، جس کے اندر اللہ نے کہا ان کے بارے میں کہ انسان یعودون برجال من الجن زادوہم رہقا. انسان جنات سے ڈر کر اس سے پناہ مانگتا ہے کہ تم مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچانا. اب یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان جنات سے ڈر کر اس سے پناہ مانگتا ہے کہ جنوں مجھے نقصان نہیں پہنچانا. تو جب دن دیکھتا ہے کہ یہ مجھ سے ڈر رہا ہے فزادوہم رہقا، تو وہ اس کو اور ڈرانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کس نے بات فرمائی ہے؟ اللہ نے قرآن میں. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا جنات کا مزاج ایسا ہے کہ وہ صرف اس کو کاٹتے ہیں جو اس سے ڈرتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم باہر جائیں نا، چھوٹا بچہ اس کتے کے قریب سے گزر جائے گا، کتا اس کو کچھ نہیں کہے گا. میں موٹر سائیکل میں گزر رہا ہوں گا اتنا بڑا انسان، لیکن کتے کو اگر ڈر ڈر کے دیکھوں گا تو میرے پیچھے ہی بھاگے گا. اس بچے کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتا؟ اس لیے اللہ نے اس کی حص یہی رکھی ہے. اللہ نے اس کی یہی حص رکھی ہے کہ جو تم سے ڈرے اس کے پیچھے بھاگو. جنات کے اندر بھی بالکل یہی حص ہے. جو انسان اس سے ڈرتا ہے وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. جو انسان جری ہوتا ہے وہ بولتا ہے بکواس سے کچھ نہیں ہوتا. تو جنات کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ انسان، اور بالخصوص مسلمان، اور بالمسلمان بھی وہ جو عمل کرتا ہو، دین پر چلتا ہو، اس کے اوپر کبھی بھی ان کا اثر نہیں ہوتا. کیونکہ ان اعمال کے اندر اللہ نے اتنی برکات رکھی ہیں کہ قرآن کے ایک ایک حرف کے ساتھ فرشتے موجود ہیں. جب فرشتے آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں شیطان انسان کے قریب بھٹکتا بھی نہیں ہے، اس کے اندر اپنا اثر ڈالنا تو دور کی بات ہے. اس لیے ان شیاطین سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہے، جیسے ہمارے بھی آپ کو پتا ہے کاروبار کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی، ہر کوئی پریشان ہے کہ یار کاروبار نہیں چل رہا. تو 2-3 سال پہلے میرے پاس یار مفتی صاحب کاروبار ہی نہیں چل رہا. تو میں نے کہا یار ہمارا بھی یہی حال ہے بھائی، کاروبار کہاں چل رہا، بھی سارے دن ایسے فارغ بیٹھے ہوئے. نہیں یار مفتی صاحب میرے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا. تو آپ ایسا کرو نا یار، کوئی مجھے وہی والی بات کو کچھ لکھ کر دو کچھ. میں نے بولا یار لکھ کر دے رہا ہوتا تو میں سب سے پہلے اپنے لیے نہیں لکھ لیتا، میں سب سے پوری دکان کے اندر ایک پورشن بنا دیتا جس پہ ساری تعویذیں رکھی ہوئی ہوتی، تعویذ ہی تعویذ ہوتے. مجھے کہہ رہا ہے نہیں یار بھائی جادو تو ہوتا ہے نا، حقیقت ہے. اب اس کا جملہ کیا تھا؟ بھائی جادو تو حقیقت ہے نا، آپ تو مانتے ہو. میں نے بولا ضروری نہیں ہے کہ جو چیز حقیقت ہو وہ آپ کے ساتھ پیش آ جائے. میں نے بولا بھائی کینسر حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ بولتا ہاں. تو میں نے بولا آپ کو کینسر بھی ہے کیا؟ بولتا نہیں. تو میں نے بولا ضروری تھوڑی کہ جو چیز موجود ہو دنیا میں وہ آپ کے ساتھ بھی ہو. ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں. اور ان تمام جادوگروں کی جتنی کہانیاں ہیں نا، انسان جتنا اس کے اندر داخل ہوگا نا، یہ عاملوں کے پاس اور جادوگروں کے پاس اور تعویذوں اور ان کنڈوں کے پیچھے جتنا بھاگے گا، اور وہ آپ کو پھنساتا جائے گا. کہ آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ کہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہے؟ دیکھا کبھی ڈاکٹر؟ میں نے تو آج تک ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں دیکھا. آپ اس کے صحت مند بچے کو اس کے پاس لے جاؤ، اے ڈاکٹر صاحب یہ اس کا جو ہے نا یہ پتہ نہیں کیا ہے، اس کو بار بار بخار ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. وہ چیک کرے گا، ہاں جو یہ لکھ دو، یہ پورا نسخہ لکھتا ہے نہیں لکھتا ہے. آپ سے فیس بھی پوری لے گا، اور 500 روپے کی دوائی کا نسخہ یا 1000 کی دوائی کا نسخہ. یہ عامل بھی اسی طرح ہوتے ہیں، ان کا کاروبار ہے بھائی یہ. اگر آپ کو وہ کہیں کہ آپ کو کچھ نہیں ہے، آپ کو بھی کچھ نہیں ہے، آپ کو بھی کچھ نہیں ہے، تو وہ کام کیسے کرے گا؟ اپنا نظام کیسے چلائے گا؟ اس لیے کوئی بھی عامل اگر وہ مخلص ہو آپ کے ساتھ اور آپ کو کہے آپ کو کچھ نہیں ہے، تو آپ بولو گے یار یہ بیکار عامل ہے، اس کے بعد کوئی بھی نہیں جائے. اس لیے وہ بیچارہ اپنے آپ کو، اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے، یہ ڈاکٹر کے پاس بھی آپ جاؤ، وہ کہو آپ کو کچھ نہیں ہے چلو جاؤ، تو کوئی بھی اس ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اب اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، سب کو کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ عامل بھی اسی طرح ہوتے ہیں. تو وہ ان کے پاس آپ جاؤ گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ دعا وغیرہ کچھ بھی لکھ کر دے دیں گے اور آپ سے لے لیں گے. حالانکہ وہ دعا اس سے اچھی آپ پڑھ سکتے ہو. یہ جو میں نے شیخ الحدیث صاحب کی کتاب کا بتایا نا، اس کے اندر صرف اور صرف قرآن کی آیات جمع کی گئی ہیں، اور وہ ساری آیات جمع کر دی گئی ہیں جس سے انسان کی اور اس کے خاندان کی حفاظت ہوتی ہے. اس لیے ان آیات کو کثرت سے پڑھے، صبح اور شام پڑھے، اور ہر قسم کی پریشانی اور اس قسم کے جتنے توہمات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. انشاءاللہ کبھی بھی کسی جادو کا اثر کسی پر بھی نہیں ہوگا، نہ بچوں پر ہوگا، اور نہ ہی بچوں کو اس چیز کے بارے میں زیادہ اس کو سر پہ چڑھا بتایا کہ بھائی یہ جادو ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے. اس کو بولو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ اسباب ضعیفہ میں سے ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہ گلاس رکھا ہے نا، یہ خالی گلاس، اس گلاس کو اٹھا کر کسی آدمی کو مارو نا، یہ اسباب اس سے زیادہ قوی ہے کہ کسی پر جادو کر دو. کیونکہ آدمی اس پر جادو کرے گا، پتہ نہیں اثر ہوگا نہیں ہوگا، لیکن یہ گلاس ابھی مارو گے آن دا اسپوٹ آپ کو اثر نظر آ جائے گا. یہ خون بھی نکلے گا، اگر زیادہ زور سے لگتا ہے ہو سکتا ہے بندہ بھی
اسپائر ہو جائے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو بھائی یہ آپ کا گلاس آپ کے جادو سے زیادہ اثر انداز ہے، اس لیے آپ گلاس کو زیادہ اہمیت دو بنسبت جادو کے.